اجمعوا ان يفعلوه في قيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قالوا بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوا قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون وشروه بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں ان کا مقصد صرف واقعہ نگاری نہیں ہے، بلکہ مقصد سبق دینا ہے، توجہ دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ صلاحیتیں بخشی ہیں جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی، اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ فرشتوں کو بھی یہ مقام عطا نہیں کیا، اور پھر جب اتنے بڑے مرتبے پر انسان کو فائز کیا ہے تو اس کو صلاحیتیں بھی اعلیٰ درجے کی دیں، لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان صلاحیتوں کو وہ اس طرح سے استعمال کرے جو رب کی رضا کے مطابق۔ یہ اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہمارے اختیار میں دے دیا ہے کہ ہم ان سے کام لیں، لیکن ہم ان سے وہ کام لیں جو رب کی رضا کے تابع، اس لیے کہ ہمیں ایک دن جواب دہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر بھی کیا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، تین کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے آزاد دیے ہیں، جو صلاحیتیں بخشی ہیں، جو وسائل زندگی دیے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ جو کچھ میں نے عطا کیا تھا بتاؤ اس کو تم نے کس طرح سے استعمال کیا۔ اب یہ برادران یوسف دیکھیں کس طرح سے انہوں نے ایک قرارداد طے کی آپس میں مل کر 10 بھائیوں نے، کہ اپنے بھائی کو ٹھکانے لگانے کا کیا منصوبہ بنایا۔ لیکن محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا اپنا بھی ایک نظام ہے، وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کو ہر لمحے اس کی نگاہ ہے اس پر۔ اور جیسا کہ اس نے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا ایک حساب تیار کر رہا ہے، ایک اس کا رجسٹر بن رہا ہے اس کا۔ اور پھر جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہی اس کا رجسٹر اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی اس کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ
नामा अमाल तेरा अपना ही तरतीब किया, जो तूने किया वही इसमें दर्ज है। लिहाजा इंसान इनकार नहीं कर सकेगा, झुटला नहीं सकेगा, हर चीज़ को पहचान लेगा कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। तो फिर मोहतरम भाइयों, ये सारी जो सिलसिला है सुनाया जा रहा है, ये वाक़या ये है कि अपने काम को हम दुरुस्त रखें। हमारा हर अमल अल्लाह की नज़र में है। इंसान जो बुराई करता है वो भी समझता है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। ये लोग जो लूटते हैं, रहज़नी करते हैं, वो अपने तौर पर समझते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसी में हमारा फ़ायदा है, हमारा मफाद है। लेकिन देखें कि क्या है, खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यनकुस फिल अर्ज़, जो चीज़ लोगों के लिए नफ़ा बख्श होती है वो ज़मीन में ठहर जाती है, अल्लाह उसको कायम रखता है। इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। यानी इस वाक़या निगारी का मकसद ये है कि अपने अमाल को दुरुस्त रखें, अपने सलाहियतों को जो अल्लाह ने बख्शी हैं उन्हें मुस्बत अंदाज में हम उन्हें इस्तेमाल करें, लोगों को खसारा ना पहुँचाएँ, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ, लोगों के लिए फ़ायदा मंद होकर ज़िंदगी बसर करें। तो फरमाया जा रहा है फलम्मा ज़हबू बिही, बस जब वो उसे लेकर चले, यानी अपने बाप को यकीन दिलाया कि हम एक जत्था है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, अगर हमारे होते हुए अगर भेड़िया इसको खा जाए तो हम तो बड़े निकम्मे होंगे, क्या फिर हमारी ये ताकत, हमारी क़ुव्वत, हमारा ये जत्था। बाप को यकीन दिलाया, लेकिन बाप अपनी जगह मुस्तरिब है, वो खुद अपने उस बच्चे के हवाले से परेशान है, अपने ख़दशात का इजहार भी कर रहा है, लेकिन बहरहाल सब्र से काम लिया। तो फरमाया जा रहा है कि फलम्मा ज़हबू बिही, बस जब वो उसे लेकर चले, वह अजमाऊ, और अपनी उस करारदाद पर मुत्तफिक हो गए, जमा हो गए, जो उन्होंने तय की हुई थी कि हमने इसको फेंकना है कुएं के अंदर। तो ये है कि यजअलहु फी ग़याबतिल जुब, कि इसे किसी अंधे कुएं में फेंक दें। वह औहैना इलैहि, तो फिर हमने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने फिर वही की यूसुफ की तरफ। अल्लाह ताला ने देखें, पैगंबर जिस शख्स को अल्लाह ताला इस मनसब पर फाइज करता है, मैंने बारहा ये अर्ज़ किया है कि उसकी बेसत से पहले की ज़िंदगी भी एक मिसाली ज़िंदगी होती है। वो अपने मामलात के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, हर तरह से पहले भी एक नमूना होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप देख लें कि आपको बेसत से पहले ही लोग सादिक और अमीन कहते हैं, आपके अपनी उस रवैये की वजह से जो आपने अख्तियार किया पड़ता। और ये जो वाक़या है हजर अस्वद के तनसीब का, ये भी बेसत से पहले का वाक़या है, जबकि उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 35 साल की थी। कि आपको क्या मकाम और मर्तबा हासिल था कि बड़े बड़े सरदारों ने भी आपके फ़ैसले के आगे सर झुका दिया, आपके फ़ैसले को तब कबूल किया। तो ये है कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदे को इस मनसब पर फाइज करता है, पहले भी उसकी हिफाजत करता है, ताकि जब वो नबूवत का आगाज़ करे तो लोग ये ना कहें कि कल तो इसके ये लक्षण थे और आज ये जो है हमें नसीहत कर रहा है। तो फरमाया जा रहा है कि देखें कि जब भाई उसको उस अंधे कुएं में फेंक रहे थे, तो हमने वही की उसकी तरफ, यूसुफ की तरफ, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, इस काम के हवाले से एक दिन तू इन्हें जतलाएगा, इनको बताएगा। और वहुम ला यशउरून, जबकि वो इस बात का शऊर नहीं रखते कि वो कर क्या रहे। इंसान दुश्मन के साथ भी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करता जो वो अपने भाई के साथ अख्तियार कर रहे हैं। तो ये काम जो कर रहे हैं, इन्हें इसका शऊर नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर नज़र रखता है। और देखें अल्लाह अपने काम को किस किस तरीके से अंजाम तक पहुँचाता है, इंसान के गुमान में भी नहीं होता। वजाऊ अबाहुम इशाअन यब्कून, और फिर शाम को, यानी जब वो अपना काम कर चुके, अपने मंसूबे पर अमल दरामद कर चुके, तो शाम को जब घर लौटे भाई, तो यब्कून, रोते पीटते हुए, चिल्लाते हुए,
اپنے باپ کے پاس حاضر ہوئے. قالو اور کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان انا ذهبنا نستبق ہم دوڑ بھاگ کا مقابلہ کر رہے تھے. نستبق ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کا کھیل کھیل رہے تھے, آگے نکلنا کوئی پیچھے رہنا, اس چیز میں ہم مصروف تھے. وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے یوسف کو دیکھیں کیسی چال چلی جا رہی ہے, اللہ سے تو پوشیدہ نہیں ہے کسی کا, اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ یہاں تو بیٹھ جا, اس کی دیکھ بھال رکھنا, اور ہم کھیل کود میں لگ گئے, اپنے اس میں مصروف ہو گئے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ پس ایک بھیڑیا اس کو کھا گیا. بھیڑیے نے اس کا کام تمام کر دیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور آپ ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ہم سچے کیوں نہ ہوں. دیکھیں کس طرح سے دیکھیں بات بنائی جا رہی ہے اپنے اس منصوبے کو چھپانے کے لیے کہ جو ہم نے کیا کیا, لیکن اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے. اور دیکھیں یہ جو سلوک ان بھائیوں نے کیا, یہی سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. سنانا مقصود ہے اہل مکہ کو کہ تم نے جو سوال کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچ گئے, تو سنو یہ ساری داستان, اور ان پر ہی چسپاں کیا جا رہا ہے اس واقعے کو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ان بھائیوں نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا, اور تم بھی اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا کیا منصوبے بنا رہے ہو کہ اس کو قید کر دیں, اس کو یہاں سے دیس بدر کر دیں, یا اس کو قتل کر دیں. اور قتل کرنے پر ہی ان کا اتفاق ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے وقت وہ سب جمع ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے, لیکن اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے. وَمَكَرُوهُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں, اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہوتا ہے, اور بہترین تدبیر کس کی ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بہترین تدبیر اللہ ہی کی ہے. اس پر یقین ہونا چاہیے. تو محترم بھائیوں, خشیت الہی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنا, خدا خوفی کے ساتھ زندگی بسر کرنا, اس احساس اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کرنا کہ جو میں کر رہا ہوں ایک دن مجھے اس کا اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اور محترم بھائیو, اس کے لیے جتنا علم ہوگا اللہ کی ذات کا, اس کی صفات کا, اتنا ہی زیادہ خشیت الہی انسان کے اندر پیدا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اہل علم ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی ذات اور صفات کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور بڑا اچھا یہ ایک فکر ہے یہ, یعنی اپنے آپ کو اس چیز میں مصروف رکھنا کہ اللہ کے ساتھ خشیت الہی ہمارے اندر پیدا ہو. تو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے دیکھیں اب یہ بات بنائی اپنے منصوبے کو سچا ثابت کرنے کے لیے. باپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے بھی ہوں تو آپ ماننے والے نہیں ہیں ہماری بات کو, حقیقت یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں, حالانکہ کتنا بڑا جھوٹ وہ پیش کر رہے تھے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ اور دیکھیں کیا منصوبہ, اور اس کی قمیض جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. بِدَمٍ كَذِبٍ دم خون کوئی کہتے ہیں, جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اس کی قمیض پر اور لے کر آ گئے اپنے باپ کو یقین دلانے کے لیے. کالا تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا, حضرت یعقوب علیہ السلام بولے بل سولت لکم انفسکم امرا. دیکھو کس طرح سے ایک کام کو تم نے بڑا ایزی لے لیا. میرا تو کلیجہ نکل گیا یہ بات سن کر, میرے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے, اور تم بڑی آسانی سے یہ بات مجھے سنا رہے ہو. یعنی ایک بڑے کام کو تم نے اپنے لیے آسان بنا دیا, اتنا آسان ہو گئی. فصبر بس صبر کرو گا. دیکھیں یہ صبر بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید بھی کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو حالات مشکل آئیں گے. زندگی کوئی ایسے نہیں ہے کہ آسائشیں ہی آسائشیں ہوں, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے, مسائل آتے ہیں, لیکن ان سے نمٹنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ استعانت حاصل کرو صبر سے اور نماز سے.
صبر یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ باندھ لینا، جوڑ لینا، مشکل حالات سے دل برداشت نہ ہونا، اپنے جد و جہد کو نہ چھوڑنا. یہ ہے کہ فصبر، میں صبر کروں گا. جمیل اچھا صبر یعنی اچھے صبر سے میں اللہ کی مدد حاصل کروں گا. یہ بہت بڑی آزمائش ہے میرے لیے جو تم نے میرے سامنے یہ بات بتائی ہے مجھے کہ اسے تو ایک بھیڑیا کھا گیا، اور یہ قمیض اس کی ثبوت کے طور پر ہے کہ اس کے دیکھیں خون آلودہ قمیض ہے یہ. واللہ المستعان علی ما تصفون. اور استعانت تو اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے، یعنی اللہ ہی استعانت کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون. جو کچھ تم کہہ رہے ہو، جو بات تم کر رہے ہو، اب اس پر اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. وجاء السیارۃ. بس پھر کیا ہوا کہ ایک قافلہ آ نکلا. جہاں وہ بھائی کو پھینک کر آئے تھے کنویں میں، ایک قافلے کا گزر ہوا وہاں سے. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ. بس انہوں نے اپنے وارد کو وہاں بھیجا. وارد ہمیں بھی یاد ہے کہ اس نہ نلکے ہوتے تھے نہ کوئی ایسی بات، تو ایک آدمی پانی والا جس کو سکھا کہا جاتا تھا اس وقت وہ آتا تھا، وہ چمڑے کی مشق کندھے پر لٹکاتا تھا. وہ ہمارے بھی گھر میں ڈال کے جاتا تھا، مہینے کا اس کو چند روپے اس کو دیتے تھے. بڑے بڑے گھڑے گول جیسے ہوتے تھے گھروں میں رکھی ہوئی، وہ 2-3 مشق لا کے اس میں ڈالتا ہے. روز کا اس کا کام ہوتا ہے، صبح سے شام بھی گھروں میں پانی ایسے استعمال ہوتا ہے. مجھے بھی یاد ہے ہمارے گھر میں بھی ڈالتا. تو وارد واٹر مین جو ہوتا ہے یعنی سکھا جو ہے پانی بھرنے والا، قافلے کے لیے جو پانی لاتا تھا، اسے بھیجا. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ. پس انہوں نے اپنا وہ سکھا جو تھا وہ بھیجا کہ وہ پانی لے کر آئے. فَأَدْلَا دَلْوَا. پس اس نے وہ ڈول ڈالا کنویں کے اندر. کالا. تو وہ پکار اٹھا جب اس نے دیکھا اندر جھانک کے کہ وہاں پانی تو نہیں ہے. یا بشرا. ارے خوشخبری، مبارک ہو. یعنی اپنے قافلے والوں کو پکارا اس نے کہ یہاں تو کیا ہے، ھذا غلام، یہاں تو ایک لڑکا موجود ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ. بس انہوں نے اس کو چھپا لیا سامان تجارت کے طور پر، جیسے سامان تجارت کو محفوظ رکھا جاتا ہے. فَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ. بس انہوں نے سامان تجارت کی طرف سے اس کو لڑکے کو چھپا لیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سب اللہ کے علم میں. اللہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر عمل سے باخبر ہے انسان کے، اور نہ صرف عمل سے بلکہ انسان کی سوچ اور فکر سے بھی باخبر ہے. واللہ بصیر بما یعمل. اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے، اللہ کے علم سے باہر نہیں. اور پھر یہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. اور بِثَمَنٍ بَخْسٍ معمولی قیمت، دراہم معدودہ چند درہموں کے بدلے میں. اور انہوں نے اپنے اس سامان کو یعنی جو سامان تجارت کے طور پر اس لڑکے کو چھپایا ہوا تھا، اس لڑکے کو بیچ دیا ایک معمولی قیمت میں، چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا. کیوں بیچ دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا کہ یہ کوئی غلام نہیں لگتا، یہ کوئی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ ہے. اس لیے کہ وہ اپنی شکل سے، صورت سے، شباہت سے ظاہر ہو رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جان چھڑانی چاہیے کہ جلدی سے ہم اس سے اپنی جان چھڑائیں، اس لیے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، کہیں کوئی اس کے تلاش کرنے والے نہ آ جائیں. لہٰذا انہوں نے اس میں اپنی خیر سمجھی کہ تھوڑی سی قیمت میں جلدی سے اس کو ہم بیچ کر اپنی جان چھڑائیں. وما كانوا فيه من الزاہدین. اور وہ اس کے بارے میں زیادہ کے امیدوار بھی نہیں تھے. وہ کہتے تھے جلدی سے بس ہماری اس کی جان، ہم کہاں اس کو چھپائے پھریں، کہاں لے جائیں، کوئی آ جائے، کوئی ہم پکڑے جائیں اور ہماری اوپر کوئی اور مصیبت نہ آ جائے. تو دیکھیں وہ اپنا ایک سلسلہ چلا رہے ہیں، اللہ کس طرح سے دیکھیں منزل بہ منزل گزار رہا ہے ترجیح سے. لہٰذا محترم بھائیوں، اللہ سے ڈر کر کام کرنا چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے. یہ سارے سبق جس سے ہمیں دیے جا رہے ہیں اس واقعے کے ذریعے سے. بہت وقت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت لمبا واقعہ ہے، یعنی کہ 12 رکوعات پر مشتمل ہے، 15 سپارہ ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو سبق دینے کے لیے اس کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سبق کی توفیق عطا فرمائے. واہ
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اعز الاسلام والمسلمین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.